السلام علیکم۔ تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 86 مال زکوٰۃ اور نصاب کا بیان، حصہ چہارم۔ سوال کی اچھا، نصاب جو پورا سال کی بچت، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ سوال کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: چاندی، سونے اور ہر قسم کے مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، تجارت کے مال میں یعنی، ٹھیک ہے۔ سوال: چاندی سونے سے ان کے سکے جیسے اشرفیہ روپیہ مراد ہیں یا اور کچھ؟ جواب: چاندی سونے کے تمام چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہیں، جیسے اشرفیہ روپیہ، زیور، برتن، گوٹا ٹپا وغیرہ۔ کوئی بھی چیز چاندی کا بنا ہوا ہو، زیور ہو یا کوئی برتن ہو یا کوئی مہر ہو، ٹپا مہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی تار وغیرہ، کوئی بھی چیز سونے کا ہو، چاندی کا ہو، بس وہ سونا ہے تو اس زکوٰۃ میں اس کا حساب ہوگا۔ چاندی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے، بس جو چاندی ہے بس اس سب میں ہے، ٹھیک ہے، مال تجارت سب میں ہے۔ اچھا آگے چلو۔ سوال: جواہرات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: جواہرات اگر تجارت کے لیے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے، اور تجارت کے لیے نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے کتنی ہی مالیت کے ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تانبے وغیرہ کے برتن نصاب سے زیادہ قیمت کے ہو، یا کوئی مکان یا دکان وغیرہ نصاب سے زیادہ قیمت کی ہو اور اس کا کرایہ بھی آتا ہو، یا چاندی سونے کے سوا اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہیں لیکن یہ تمام چیزیں تجارت کے لیے نہیں ہیں، تو ان میں سے کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سوال: سرکاری نوٹ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بقدر نصاب وہ چاندی کا جو قیمت ہوگا، 52.5 تولہ سونا ہوتا ہے، تو 52.5 تولہ کتنے پیسے پہ خریدا جا سکتا ہے؟ تو وہ پیسے، اتنے نوٹ کے وہ پیسے پورا ہو جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگا۔ سوال: اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہے، دونوں میں سے نصاب کسی کا پورا نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی سے یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھو کہ دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دو، اور دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ سونا اور چاندی دونوں ہے تو ان سب کو یا سونا بناؤ یا چاندی بناؤ، مفتی کویت اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا یہ ہے جو سب سے کم ریٹ میں آپ صاحب نصاب بن سکتے ہو، یعنی سونا مہنگا ہے، چاندی سستا ہے، تو چاندی میں کنورٹ کیا جائے، علماء نے یہ لکھا ہے۔ سوال: اگر کسی کے پاس صرف 3 یا 4 تولہ سونا ہے اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر زیادہ ہے، لیکن چاندی کی اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، نہ روپیہ نہ زیور وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ چیزیں اس وقت جمع کیے جاتے ہیں جب 2 چیزیں ہو یا 3 چیزیں ہو تو ادھر ادھر کنورٹ کرنا پڑتا ہے، اکثر چاندی میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف ایک ہی چیز ہے تو کنورٹ اس کو نہیں کرنا ہوگا، اس کو تبدیل نہیں کرنا ہوگا۔ چاندی ہے تو بس چاندی ہی پورا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، سونا ہے سونا پورا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہو رہا اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے تو اس کو سونا ہی رہنے دینا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے کچھ سونا ہے تو پھر اس کو چاندی میں کنورٹ کرنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا، مناسب اس طرح ہے۔ سوال: مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو مال کے بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہو وہ مال تجارت ہیں، خواہ کسی قسم کا مال ہو، جیسے غلہ، کپڑا، کند، جوتیاں، بساط، خانہ کے اسباب وغیرہ۔ اچھا،
یہ کہ بسط خانہ کے اسباب وغیرہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال تجارت سے کیا مراد ہے، کو بیچنے والا چیز ہو اور نفع کمانے کے لیے ہو. آپ نے ایک چیز خریدا ہے تو اس میں میں نفع کماؤں گا پھر بیچوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ مال تجارت ہے. خواہ پھر وہ کوئی بھی چیز ہو، گھر کی استعمال کا سامان ہو، جیسے غلہ ہے گھر میں استعمال ہوتا ہے، کپڑا ہے گھر میں استعمال ہوتا ہے، یہ کند کوئی میٹھا چیز شکر وغیرہ مراد لے سکتے ہو، تو جوتیاں ہیں اور گھر کا سامان وغیرہ ہے، تو وہ چیزیں بھی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے اس کو تجارت کے لیے خریدا ہے کہ اس میں نفع کماؤں گا، تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں. نصاب کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ ٹھیک ہے نا، شریعت یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن میں اپنی طرف سے ملایا. اچھا، نصاب کسے کہتے ہیں؟ جواب: جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، شریعت نے ان کے خاص خاص مقدار مقرر کر دی ہے. جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں. وہ مقدار پوری ہو جائے اور پھر اس پر سال بھی پورا ہو جائے. آج میرے پاس 52 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا فرض کیا 7.5 تولہ سونا میرے پاس آج منافع ہو گیا، میرے پاس بچت ہو گیا، میں نے رکھ لیا. اب اس پہ پورا سال گزر گیا، پھر اگلے سال جب یہ ٹائم آئے گا تو پھر اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگا. اور اس میں شرعی سال جو ہمارا رمضان ہے وہ کبھی گرمیوں میں چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ سردیوں میں چلا جاتا ہے، پھر سردیوں سے آہستہ آہستہ گرمی میں چلا جاتا ہے. تو ہمارا سال شرعی سال اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا ہوگا، اور وہ 10 دن عام سالوں سے کم ہوتا ہے، تو 36 سالوں میں ایک سال کم ہو جاتا ہے، تو ہم نے شریعت کے سال کے مطابق زکوٰۃ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب 54 تولے 2 ماہ سے بروزن کی چاندی ہے. یہ 54 تولے اس نے لکھا ہے لیکن عام طور پہ علماء 52.5 تولہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے. اس کا کتنا نصاب آئے گا؟ حساب آئے گا زکوٰۃ 40واں حصہ آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جتنے بھی پیسے تو اس کا 40واں روپے یعنی 2.5%، 100 میں 2.5% یہ زکوٰۃ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال بھی اسی کا پوچھ رہے ہیں. اچھا، سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7 تولے 8.5 ماشے سونا ہے. یہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے. عام طور پہ علماء 7.5 تولہ سونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تجارتی مال کا نصاب کیا ہے؟ تجارتی مال کی سونے یا چاندی سے قیمت لگاؤ، پھر چاندی یا سونے کا نصاب قائم کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرو. یعنی تجارتی مال میں کب سے ہم زکوٰۃ دیں گے؟ یہ اس وقت دیں گے جب اس کی قیمت 52 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 1 تولہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 تولہ 12 ماسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور 1 ماسہ اس میں 8 رتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 1 رتی 10 پوائنٹ ہوتا ہے اور 10 پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر 960 پوائنٹ 1 تولہ بن جاتا ہے. 1 تولہ 960 پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو 1 ماسہ جو ہے نا، 1 ماسہ وہ 8 رتی ہے اور ہر رتی میں 10 پوائنٹ ہے، تو 8 10 80 ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ضرب پھر خود دے دو، پھر اس سے 1 تولہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. 8 رتی 1 گرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور چاندی کا آج کل 2500 روپے 1 تولہ کا قیمت ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نیٹ میں معلوم کر سکتے ہو، یہ قیمت اوپر نیچے جاتا رہے گا. 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ نصاب ہو گیا. آگے اور بھی باتیں آئے گی انشاءاللہ، وہ بیان کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو. السلام علیکم.